بلوچستان حکومت نے لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی ہے تو دوسری جانب شبلی فراز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کووڈ کے دوران جو کہ ہم بڑی اچھی طرح سے اٹھا رہے تھے کووڈ سے پہلے، اور ہم ان کافی مشکلات پہ عبور ہم نے حاصل کر لیا تھا، جو کہ اور پاکستان کی اکانومی ظاہر ہے کہ وہ کافی متاثر ہوئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکانومی کو، ہمارے لوگوں کو وہ تکالیف نہیں دیکھنی پڑیں جو کہ دیگر ممالک میں دیکھنے میں آئی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے جو ہماری اکانومی ہے اس میں بھی ایک ڈپ آئی کووڈ کے دوران، جو کہ ہم بڑی اچھی طرح سے اٹھا رہے تھے کووڈ سے پہلے، اور ہم ان کافی مشکلات پہ عبور ہم نے حاصل کر لیا تھا، جو کہ ہم نے جب حکومت سنبھالی تھی تو اس سے ہم اس کو بہت بہتر کر چکے تھے۔ اب پرابلمس تو آتے رہتے ہیں، مسائل تو آتے رہتے ہیں، لیکن جو حکومتیں کمیٹڈ ہوں عوام کو کم سے کم تکلیف میں ڈالنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کرنے کے لیے، حکومت نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا جو کہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ تھا۔ کنسٹرکشن سے ایک ایسا سیکٹر ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کہ جس سے اکانومی کو آپ دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں، بیکاز یہ کیپٹل انٹینسو بھی ہے، یہ لیبر انٹینسو بھی ہے، اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ کئی انڈسٹریز پہ پڑتا ہے، جس سے کہ اکانومی ریوائیو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کو خاص طور پہ، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرائم منسٹر کا جو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے، جس طرح ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بعد میں بتائیں گی، کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو پالیسی کا جو بھی وہ اقدام یا انیشیٹوز لیتے ہیں، اس کا محور جو ہے وہ مڈل کلاس اینڈ بلو لوگ ہوتے ہیں، جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو ان کی آپ جتنی بھی پالیسی انیشیٹوز دیکھ لیں تو اس میں ہمیشہ فوکس رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ آج پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، جس میں کہ ایک وہ ریویو یا کوارڈینیشن، نیشنل لیول پہ کوارڈینیشن کی میٹنگ تھی، جس کو پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ہفتے یا جب بھی ضرورت پڑے، ہفتے میں 2 بار 3 بار، وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کریں، ان سے پروگرس لیں، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانا یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر غریب لوگوں کو اگر چھت مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آج جو میٹنگ ہوئی، اس میں ملک کے جتنے نامور انویسٹرز اور بلڈرز، ان کی شمولیت ہوئی، جس میں مختلف بڑے نام جو کہ اس میں شریک تھے، وہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب تھے، عارف حبیب تھے، حسن بخشی تھے، محسن شیخانی، اور بھی اس طرح کے کافی بڑے انویسٹرز اس میں شامل تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کو ہر ہفتے ریویو کرنا کہ جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اس پروجیکٹ کو یا کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ ریگولیٹری اتھارٹیز سے ہو، چاہے ان کا تعلق ٹائٹل سے ہو، لینڈ ٹائٹل سے ہو، چاہے اس کا تعلق بینکس سے ہو، تو یہ سارے جو بھی، اور یوٹیلیٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی بلایا ہوا تھا، کیونکہ جب بھی آپ کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے یہ اسٹیک ہولڈر بنتے ہیں، اور سروسز، بجلی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ کنسٹرکشن کا پروجیکٹ یا گیس اس میں تاخیر ہوگی۔ سارے امور پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، ہر ان مسئلوں کا، ٹیکس سے لے کر اور یہ جتنے بھی ایشوز ہیں جو کہ اس کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، ان کی تجاویز، اور بڑی اچھی تجاویز بھی آئیں۔ ان تجاویز میں اس پرٹیکولر انیشیٹو کو اٹھانے کے لیے یہ بھی مختلف جو تجاویز آئیں، اس میں ایک بڑی اچھی تجویز تھی، جس میں کہ ہم
اپنے جتنے بھی کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان کو ہم ان کا انٹرنیشنل روڈ شو کریں, جو باہر پاکستانی ہیں ان کو انویسٹمنٹ کی چانسز دی جائے, اور ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا بھی پیدا کیا جائے کہ ان کو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں لیکن یہاں پہ جو ادارہ ہے وہ ان کی جتنے بھی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن کیا جائے. اب اس ضمن میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ تاکید کی کہ یہ میٹنگز جو ہیں تو اب ہر 2-3 روز بعد ہوا کریں گی, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے اس ملک کے لیے اور ان غریب لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے. لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو بھی تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ خریدار ہو چاہے وہ بنانے والا ہو, بلڈر ہو, کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اس وقت جو یہ فیسلٹی ہمیں ملی ہوئی ہے, آئی ایم ایف کہہ لیں یا فیٹ ایف کہہ لیں, انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان سے جو ہمارے پاس کووڈ کی وجہ سے جو ایک ویور سے ملے ہوئے ہیں, ان کے ہمارے جو ایکچوئل جو پالیسی ڈیسیژن ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, وہ 31 دسمبر تک ہے. اس چھوٹی سی ونڈو میں جو کہ اب سے 31 دسمبر تک ہے, تو اس لیے اس میں ہم ڈیلی کی بیسس پہ, ادارہ تو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے جو کہ یہ بنا ہوا ہے نیشنل کنسٹرکشن کے لیے جو بنا ہوا ہے ادارہ, تو انہوں نے جو بھی مشکلات ہوں گی, جو بھی راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ, ان کو حل کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائم منسٹر صاحب کو اپڈیٹس دیتی ہے. اب جو پروجیکٹس ہیں حکومتی لیول پہ, اسلام آباد کے لیول پہ یا فیڈرل حکومت کے لیول پہ, تو اس کا بھی پتہ چلا کہ جو اکتوبر اور دسمبر ہے اس میں تقریباً 400 ارب روپے کے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں. 20 اکتوبر تک ایک پروجیکٹ جو کہ تقریباً 145 ارب روپے کا ہے, وہ اس میں جو گھر اور اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, اور اسی طرح پھر دسمبر تک ایک اور فیز ہے جس میں کہ یہ پروجیکٹس شروع ہو جائیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام جس میں کہ بنیادی طور پہ سارے ان جو کنسٹرکشن شروع کرنے سے کے جو مراحل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک بڑی واضح اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی تھے, سارے جو کنسرن لوگ تھے وہ بھی تھے, تو ہر چیز ٹائی اپ کر دی گئی ہے کہ وہ جبکہ کام شروع کرنے سے پہلے نقشے, این او سیز اور کوئی ٹائٹل کی ایشوز ہیں, اس سارے سلسلے میں ایک بہت ہی ایک کلیئر کٹ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے جس سے کہ یہ جتنے مسائل آتے ہیں اور لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اس پہ ہوا. پھر کنسٹرکشن کے دوران جو بھی فیسلٹیز ہیں, پھر تیسری جو فائنینسنگ ہے جو کہ اہم ہے, کیونکہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جو پروجیکٹ ہیں اس میں وہ غریب لوگ جو کہ ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں اپنی زندگی کی کہ ان کو ایک گھر مل سکے, تو وہ اس کے لیے جو 5 مرلے کے مکان تھے, میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو 5 مرلے کے مکانات ہیں ان کے لیے کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں, کس طرح سے وہ اس گھر کے مالک بن سکیں گے. ان کے لیے جو مارک اپ کی جو ریٹ ہے وہ بھی 5% رکھا گیا ہے, اور جو 10 مرلے کے مکانات ہیں اس کے لیے 7% کا مارک اپ رکھا گیا ہے, اور جو 30 ارب روپے کی سبسڈی حکومت اپنی طرف سے دے گی, جس میں کہ 3 لاکھ روپے ہر اس گھر پہ جو کہ اس کی جو قیمت وہ ہوگی, جو اس کی قیمت ہوگی اس پہ 3 لاکھ روپے اوور اینڈ ابو جو مارک اپ سے جو فیسیلیٹیٹ ہوگا اس سے 3 لاکھ روپے کی ایک سبسڈی بھی دی جائے گی. اور اسی طرح جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں جی دیکھیں, بینکنگ سیکٹر ہمیشہ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں یہ مارگیج کا جو سسٹم ہے یہ نہیں ہے. یہ سسٹم یہ ایک میں کہتا ہوں تاریخی پروجیکٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ بالکل اس پوری جو ایک ہاؤسنگ کی جو انڈسٹری ہے اس کو یہ تبدیل کر دے گا کہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم کریٹ کیا جا رہا ہے, جس سے کہ
बैंकों को कहा जा रहा है, जिसमें कि इस वक्त उनकी जो कर्ज देने की, घरों की खरीद के लिए, क्योंकि फोरक्लोजर्स लॉ नहीं है और बड़े मसाइल हैं, बैंक्स लेंड नहीं करते हैं, क्योंकि गरीब आदमी गारंटी कहाँ पे देगा, गरीब आदमी कैसे उनको सेटिस्फाई करेगा उन कंडीशंस को जो कि एक बैंकर मांगता है कर्जा देने के लिए। उसके लिए भी एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया है जिसमें कि स्टेट बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे, और उसमें इस सारे इन रुकावटों पे बहस भी हुई और इसके लिए फैसले भी किए गए कि किस तरह से क्या मैकेनिज़्म होगा लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या मैकेनिज़्म होगा उनको जल्द अज जल्द ये फैसिलिटी देने के लिए, और एट द सेम टाइम वो बैंक्स जिसमें कि अब कहा गया है कि वो अपना जो उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए, उसका 5% वो डेडिकेट करेंगे हाउसिंग सेक्टर के लिए, जो कि तकरीबन 330 अरब रुपए का बनता है। तो ये वो फाउंडेशंस हैं, ये वो बुनियादें हैं जो कि हमारी हुकूमत रख रही है, एक मुस्तकबिल के लिए भी, हाल के लिए भी और मुस्तकबिल के लिए भी, कि किस तरह से वो हर पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पे वैसे आम हालात में घर नहीं ख़रीद सकता, वो घर ख़रीद सकेगा। और इसकी जो किस्तें हैं उसको भी हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो उसकी कम से कम वो उसको किस्त अदा करनी पड़े और वो किस्त उसकी कैपेसिटी हो उसमें, उसको वो दे सके आसानी के साथ। तो मकसद ये है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कि बड़ी ही बारीकी से देखा गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब डेली बेसिस पे इसको परसू करते हैं, इसको फॉलो अप करते हैं, उसमें जो भी मुश्किलात हैं वो सारी चीज़ों को वो स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, और इसमें हमने तकरीबन डेली बेसिस पे इसमें इम्प्रूवमेंट या मसाइल के हल के लिए मैकेनिज़्म तैयार कर लिए है। पॉलिटिकल विल भी है प्राइम मिनिस्टर की और उनकी जो टीम है। तो हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है, एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जिसकी की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि CDA की ऑक्शंस जो हुई हैं वो भी बड़ी कामयाब गईं, और तकरीबन सारे जो भी प्लॉट्स थे वो एक उस कीमत से ज़्यादा में बिके जिनसे जो कि CDA तवक्को कर रहा था। तो मतलब है कि ये माहौल बन चुका है। अब इंशाल्लाह इसने आगे चलना है, बिकॉज इसमें रोज़गार भी मिलेगा, इसमें इकॉनमी भी रिवाइव होगी, और इसमें गरीब लोग ख़ास तौर पे उनको एक ऐसा उनका ख्वाब की जो हकीकत बनेगा। तो इसलिए इस चीज़ पे हमारी बड़ा फोकस है, और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ये पूरी इकॉनमी को भी, और जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की जो एक मेन रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पूरे सूबों में हर चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया जाता है और वो अपनी उनसे उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि पाकिस्तान की तारीख को की और उसकी इकॉनमी में एक बहुत ही अहम तरीन एक माइलस्टोन होगा। शुक्रिया। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर सानिया से कि वो बता दें अपने प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का बहुत शुक्रिया। PID में सोशल डिस्टेंसिंग के को मलहूज़ रखते हुए रौनकें बहाल हो रही हैं, तो बहुत आप सबको देख के दिल खुश हुआ। मुझे आज देख के आज ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान करके बहुत खुशी हो रही है कि एहसास इमरजेंसी कैश का जो दायरा कार है वो बढ़ाया जा रहा है। उसका बजट जो है, जो पहले एक 144 बिलियन था, यानी कि 144 बिलियन था, उसको बढ़ा के 203 अरब किया जा रहा है। इससे 1 करोड़ 69 लाख ख़ानदान जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे, और क्योंकि हर ख़ानदान में 6 से 7 अफराद होते हैं, तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो एहसास इमरजेंसी कैश से अब इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होगी। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का पैकेज है, और